ڈھاکہ کے متعلق ہے اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے خاکہ پیش کیا، بلکہ 2 خاکے پیش کیے اور جس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ تازہ ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں آج بات کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے ایک اہل علم بھاول نگر سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جن کا نام محترم عرفان احمد صاحب ہے، اور یہ بھاول نگر ضلع کے چند لوگوں میں سے ہیں جن کے گھر کے اندر بہت بڑی لائبریری موجود ہے اور اس میں ہزاروں کتب موجود ہیں، اور یہ اکثر جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والا ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور کتب بینی کو یہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بھاول نگر کے صدر ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا نام آپ نے بہت سنا ہے، پاکستان کی جو ہے وہ ایک ایسی فاؤنڈیشن جس نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا۔ کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں دوسرے مسائل آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، کورونا میں اس فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا، اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایشیا کی جو بڑی فاؤنڈیشن ہے ان میں اس کا نام آتا ہے۔ تو میں آپ کو درخواست کروں گا محترم عرفان احمد صاحب سے وہ آئیں اور کے پی ایس کے ہونہار بچوں سے مخاطب ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچے عام بچوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو، اقبال کو، اسلام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ محترم عرفان احمد صاحب۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، محترم اساتذہ، میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے کہ جن کے ذریعے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ بچوں کو اس موضوع کا تعارف کتنا ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان دونوں خاکوں کے ذریعے بہت سے ایسے سوالات کے جوابات آپ کو پہلے مل چکے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس موضوع کا تعارف بھی موجود ہے۔ اگرچہ سب سے آخر میں گفتگو کرنے والا مقرر ذرا مشکل میں ہوتا ہے، جو باتیں اس نے ذہن میں سوچی ہوتی ہیں اور وہ بہت سی باتیں پہلے ہو چکی ہے۔ جیسے فیض کا خوبصورت شعر یہ ہماری بیٹی نے پڑھا کہ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، اور یہ 2 دفعہ ہم نے مشیر کاظمی مرحوم کی نظم بھی سن لی قبر اقبال والی۔ تو میں تھوڑا سا آپ بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا آپ کی ایک دلچسپی کا، یہ دیکھیں یہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ مشیر کاظمی مرحوم کی یہ نظم میں نے اپنے والد صاحب کی ڈائری میں شاید 5ویں 6ٹھی میں ہی پڑھی تھی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، اس عمر میں تاریخ سے دلچسپی اور ان چیزوں سے آپ کی اگر دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو یہ آپ کو پڑھائی میں اور بلکہ ساری عمر میں کام آتی رہے گی۔ اس لیے اگر آپ تو بچوں کی توجہ کم ہے تو آپ کچھ چیزوں کو توجہ کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ سن لیں، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، کچھ نہیں رہیں گی، لیکن جب دوبارہ آپ بڑے ہو جائیں گے، مطالعہ پاکستان کا یا تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں دوبارہ ریکال ہوتی جائیں گی کہ اچھا شیخ منیر کا ہم نے وہاں ذکر سنا تھا، اچھا ہم نے بھٹو کا وہاں ذکر سنا تھا، اچھا ہم نے عوامی لیگ کا وہاں ذکر سنا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعارف میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہونا ضروری ہے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو، پاکستان سے محبت رکھنے والے کو اس بات کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے
کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور وہ ایک ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس 1400-1500 سال کی مسلم تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا حادثہ اور سانحہ ہے کہ جب ہمارے 90,000 لوگوں نے کسی دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے اور ان کے جنگی قیدی بنے، ورنہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس انداز میں ہتھیار ڈالنے کی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1999 میں جب روس جیسا بڑا ملک چچنیا جیسے چھوٹے سے ملک پر قبضے کے لیے کوشش کر رہا تھا، آپ اندازہ کریں کہ روس اور چین کی جو سرحد ہے وہ 7,000 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، یعنی روس اتنا بڑا ملک ہے۔ اگر آپ سارے بچے بھی اور ٹیچرز بھی اگر آپ نقشہ نکالیں دنیا کا تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ چین کے شروع سے لے کر یورپ جہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی پورا بر اعظم ایشیا، چین اور یورپ جو ہے اس کے اوپر سارا روس ہی ہے۔ تو روس اور چائنا بالکل مشرق میں ایک چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سارے ملک آتے ہیں۔ تو چائنا اور روس کی سرحد جو ہے وہ تقریباً 7,000 کلومیٹر طویل ہے۔ تو روس جیسا بڑا ملک، چچنیا جیسا ملک، چچنیا غالباً بابل نگر ضلع جتنا ہوگا، شاید اس سے بھی کم، تو چچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں روسی فوج 9 مہینے تک داخل نہیں ہو سکی، یعنی صرف ملٹری نہیں، فوج نہیں، بلکہ عام سول لوگ جو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے انہوں نے روس کی مسلح فوج کو 9 مہینے تک گروزنی میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہ دسمبر میں شروع ہونے والی یہ جنگ 16 دسمبر کو، یعنی یہ 12 یا 13 دنوں میں یہ جنگ شروع ہوئی، اور ہماری فوج نے دشمن کے سامنے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ یہ مسلم تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے۔ اب ایک چھوٹا سا میں سوال آپ بچوں سے، آپ میں سے کتنے بچوں کو پہلے اس بات کا پتا تھا کہ پاکستان کے 2 حصے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ آج سے پہلے بھی پتا تھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ایک اور میں کچھ چھوٹی چھوٹی معلومات بھی آپ کو ساتھ دیتا جاؤں گا، یہ کوئی باقاعدہ اس طرح سے تقریر یا لیکچر نہیں ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کا آپ سے تعارف ہو جائے، آپ کی دلچسپی بن جائے، اور جب آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کا تاریخ کا مطالعہ وسیع ہوتا جائے گا، آپ اس پہ پڑھتے رہیں گے۔ میری بھی دلچسپی آپ کی عمر میں، جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں شاید میٹرک میں تھا جب میں نے البدر نامی کتاب پڑھی، اور اس سے مجھے تعارف ہوا کہ یہ مشرقی پاکستان کیا تھا۔ ہمارے زمانے میں تو البدر اور مشرقی پاکستان اور ثبوت ڈھاکہ کا ذکر نسبتاً آج کی نسبت زیادہ ہوتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے اسکول کی انتظامیہ نے اس چیز کا انتظام کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات یاد رہے، کیونکہ جب ہم اپنے ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی حال بھی نہیں ہوتا اور مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے دشمن کی جو سب سے بڑی کوشش ہے، یہاں ہندو اساتذہ کا کردار آپ نے سنا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بچوں کو اور مسلمان بچیوں کو ان کی تاریخ سے اور ان کے جو ہیرو ہیں نا ان سے کاٹ دیا جائے۔ اگر مسلمان بچیوں کی ذہن میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ کا کردار موجود رہے گا نا، والدین، استاد، بھائی، کوئی بھی رشتہ دار، چچا، ماموں، کہ ہم نے حضرت فاطمہ جیسا، بیٹے آپ نے حضرت فاطمہ جیسا بننا ہے، آپ نے حضرت عائشہ جیسا بننا ہے، تو جب ان لوگوں کا عظمت کا تصور ہی آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گا تو پھر کیا ہے، پھر آپ کو کوئی ڈرامے کا کردار، کوئی ڈرامے کی ہیروئن پسند آئے گی اور آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کی اس وقت جو سب سے بڑی کوشش اور سازش ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو ان کی تاریخ سے اور ان کے جو ہیروز ہیں ان سے کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح بچوں کو میں مخاطب ہوں تو بچے بھی جو لڑکے ہیں خاص طور پہ ان کو بھی صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، ٹیپو سلطان کے بارے میں، اقبال کے بارے میں، ظفر علی خان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، کیونکہ جس کے ذہن میں ہیرو کا تصور رہے گا نا وہ زندگی کے کسی حصے پیدا ہو جائے گا کہ میں نے ٹیپو سلطان بننا ہے، میں نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے، میں نے امام راضی بننا ہے اور میں نے امام غزالی بننا ہے۔ تو میں دوبارہ اس موضوع کی طرف
دوبارہ آ جاتا ہوں، تو 54% آبادی کا ملک مشرقی پاکستان تھا۔ 54%، یعنی پاکستان جب 1947 میں قائم ہوا ہے تو پاکستان کی کل آبادی کا 54% جو ہے وہ مشرقی پاکستان تھا، جو آج بنگلہ دیش ہے، اور اس کو ہم سے علیحدہ ہوئے 16 دسمبر کو 50 سال ہو جائیں گے۔ تو 54% آبادی کا ملک، اور ایسا ملک کہ جہاں آپ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1906 میں مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی؟ ڈھاکہ میں۔ ایسے پتہ ہے نا اس بات کا کہ مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ سب سے پہلے مشرقی پاکستان اور بنگال میں شروع ہوئی۔ تو یہ اس بنگال کو، اس مشرقی پاکستان کو دشمن نے کس بنیادوں پر اور کیسے کاٹ دیا، یعنی جو پاکستان بنانے کی جدوجہد میں شامل تھے، جنہوں نے پاکستان جدوجہد کی بنیاد رکھی، ان کو دشمن نے کیسے استعمال کر لیا، کیوں استعمال کر لیا اور کیسے ہم سے علیحدہ کر دیا۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں آپ بچوں کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے، اساتذہ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، اور جتنا آپ اس پہ غور کرتے جائیں گے آپ سمجھیں کہ آپ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے عمل میں حصے دار بن جائیں گے۔ جب کسی گھر کے بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں بڑا بھائی یا فلاں ہمارا چچا یا ماموں کیوں علیحدہ ہو گیا تھا، کیوں ناراض ہو کے گھر چھوڑ گیا تھا، ہم 5 بہن بھائی ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہم سے جو علیحدہ رہتا ہے یا ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے جھگڑ کر، وہ آخر کیوں علیحدہ ہو گیا تھا۔ اگر اس کے علیحدہ ہونے کے اسباب کا ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم تدبیر کریں گے کہ یار کے گھر میں ہم جو باقی 4 لوگ رہ گئے ہیں، ہم نے کس طرح پیار محبت سے اور اخوت سے اور کن بنیادوں پر ہم نے رہنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، تو پھر ہی ہم اس گھر کو متحد بھی رکھ سکیں گے اور متفق بھی رکھ سکیں گے۔ تو پہلا سوال جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، طلبہ کو بھی اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد شروع کی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی، جو 1946 کے الیکشن میں، یعنی بنگال وہ واحد صوبہ تھا جہاں 1941 میں بھی مسلمان وزیر اعظم تھا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان، مینار پاکستان پر شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی۔ تو بنگال اور پنجاب یہ 2 ہی صوبے تھے جہاں کا وزیر اعظم مسلمان ہوتا تھا، اور بنگال کا وزیر اعظم 1940 میں بھی مسلمان تھا اور 1947 میں بھی حسین شہید سہروردی وزیر اعظم تھے۔ متحدہ بنگال کے، بنگال 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ چلا گیا انڈیا کے پاس اور اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اور کلکتہ جو بنیادی طور پہ بنگال کا دارالحکومت بھی تھا، اور پورے ایسے سمجھ لیں کہ جنوبی اور مشرقی ہندوستان کا اقتصادی دارالحکومت تھا، جیسے آج ہمارا کراچی ہے، تو وہ انڈیا کے پاس چلا گیا، اور ڈھاکہ جو ہے اور یہ حصے جو ہے پاکستان کے پاس آ گئے۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہنا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی، یہ ایسے ہی ہے کہ جس بھائی نے اس گھر بنانے کے لیے اپنی تنخواہ کی پہلی کمیٹی ڈالی تھی، وہ بھائی گھر بننے کے بعد گھر کیوں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ جب نظریہ نہیں رہے، دیکھیں نا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ، کچھ طلبہ یا کچھ اساتذہ ایک سکول کو چھوڑ کر یا ایک گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں ہمارا ذہن نہیں ملتا، ہماری سوچ نہیں ملتی، ہماری عادتیں اور طبیعتیں نہیں ملتی۔ تو جب آپ چھوڑ کے علیحدہ ہو جائیں اور وہاں بھی وہی کام ہوں جہاں سے آپ اختلاف کر کے اٹھے تھے، تو پھر یہ سوال یقیناً ذہن میں جنم لیتا ہے کہ ہم علیحدہ کیوں ہوئے تھے۔ جب ملک کے بڑے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے جو بھی ہوں، وہ خود نظریے کو ختم کرنے پہ تل جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ جواز ہی ختم ہو جاتا ہے جھگڑے کا۔
تو جھگڑے کا بنیادی جو تھا علیحدگی کا جو تصور ہم نے یہاں سنا ہے بچوں نے جیسے بتایا، اقبال کا، قائد اعظم کا اور باقی ہمارے جتنے بھی مسلم لوگ تھے، انہوں نے یہ بنیاد یہ کی تھی کہ ہم ہندوؤں سے تہذیب و تمدن میں علیحدہ ہیں۔ اگر تہذیب و تمدن میں ہم علیحدہ ہیں تو ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ جب علیحدہ ملک مل گیا اور اسی تہذیب و تمدن کے خلاف فیصلے ہو گئے، اسی تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچہ جو آج اتنا ہے، جب یہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا جائے گا کہ ہم علیحدہ کیوں ہوئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا دشمن، یہاں بات ہو رہی تھی ہندو اساتذہ کی، ہندو اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں اسلام دشمن، ان کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کردار کے اندر یہ بات ہے کہ گھر کے جس بہن اور بھائی کے دل میں رنجشیں نہ ہوں، کوئی دکھ نہ پہنچایا ہوا ہو، اس گھر کو ٹوٹنے سے اور علیحدہ ہونے سے کوئی مطلب ہے کہ کوئی اور چیز روک نہیں سکتی۔ دشمن کا وار بھی وہاں کام کرے گا، دشمن کی سازش بھی وہاں کام کرے گی، ہندو کی سازش بھی وہاں کام کرے گی جہاں آپ پہلے ہی کوئی دکھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، اپنی فیملیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بچوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں آپس میں، تو کوئی بچہ دکھی ہوتا ہے تو جب کوئی دوسرا دوست اس کو حوصلہ دیتا ہے، اچھا اس نے تمہارے ساتھ بڑی غلط بات کی، اچھا تمہیں آج کھانے میں نہیں بلایا، اس نے تمہیں فلاں چیز نہیں دی، وہ چیز لے کے آیا تھا، تو وہ جو دکھی ہوتا ہے نا، وہ فوراً ہی دوسرے بچے کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے۔ تو دشمن جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کسی کو پہلے سے دکھی کر کے بیٹھے۔ جب وہ دکھی ہوگا تو پھر ہی سازش کامیاب ہوگی، ایسے نہیں کامیاب ہوتی، ایسے نہیں کوئی آ کر لڑا دیتا ہوتا۔ تو اس سازش کی دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مزید جب آپ انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ میں نے شیخ مجیب الرحمان کی آپ بیتی بھی پڑھی ہے، یعنی وہ مڈل کلاس کا آدمی تھا۔ مڈل کلاس سے مراد آپ یہ لے لیں کہ ہماری طرح کا یہ آدمی، ایک عام سے کپڑے پہننے والا، مطلب اس نے یہ بات لکھی ہے کہ میں 63 یا 64 کی بات اس نے لکھی ہے کہ میں مشرقی پاکستان میں اپنی موومنٹ کی وجہ سے بہت دفعہ جیلوں میں گیا، تو میں تھک سا گیا تھا، تو میں ریسٹ کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے لاہور آ گیا، اور حسین شہید سہروردی جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے سابق، ان کی کوٹھی پہ میں نے رہنا شروع کیا۔ تو کہتے بنگال میں سردی کم ہوتی جیسے ہمارے یہاں کراچی میں نہیں ہوتی، تو لاہور میں سردی بہت زیادہ تھی۔ تو کہتے مجھے ایک دن حسین شہید سہروردی کی اہلیہ نے کوئی 100-150 روپیہ دیا کہ تم جا کے اپنے کپڑے شپڑے لے لو، یعنی وہ اس کلاس کا آدمی تھا، کوئی جاگیردار اور وڈیرا نہیں تھا، وہ اس کلاس کا آدمی تھا۔ کہتے میں گیا تو وہاں کچھ ڈنڈے سے جرسیاں، کوٹ اور کچھ گرم کپڑے بازار سے لے کے میں نے شلوار قمیض اور یہ سلوائی، اور وہ فاطمہ جناح کی کمپین کرتا رہا۔ یعنی 1964 میں ہی جب ایوب خان صاحب نے دھاندلی کے ذریعے فاطمہ جناح کو روایا، اس کمپین میں فاطمہ جناح کا سب سے بڑا کمپین کرنے والا جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ ایک بات 65 کی جنگ میں دیکھیں نا، 6 سال میں وہ نفرتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں، حادثہ لمحوں میں نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو حادثے کی بنیاد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 65 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں کوئی نیگیٹو بات آپ کو پاکستان کے خلاف نہیں ملے گی۔ حالات یہ تھے کہ فاطمہ جناح کو ہروا بھی دیا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود 65 کی جنگ کو ہم پڑھتے ہیں تو 65 کی جنگ میں وہاں کوئی اینٹی پاکستان جذبات نہیں تھے۔ تو 6 سال بعد ہی وہ ملک کیسے علیحدہ ہو گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آپ بڑے ہوں، آپ کو دلچسپی ہو ان موضوعات کے ساتھ، تو آپ ضرور اس کو پڑھیں، اور بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، ہو سکتا ہے اس وقت تک کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں۔ تو سوال یہ تھا، نقطہ یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان لوگوں کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا، ان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے پہ مجبور کر دیا۔ تو میں نے ابھی صبح آتے ہوئے پاکستان کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر صفدر محمود، ماہر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم بھی رہے، اور 20 کتابوں کے مصنف ہیں،
میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، گورنمنٹ کالج کے وہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں نے دیکھی تو اس میں ایک فگر مجھے مل گیا کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر 1960 تک جو بجٹ خرچ ہوا یعنی 2750 ملین روپے 1947 سے 1960 تک، پہلے 23 سالوں میں 1947 سے 1960 تک جو بجٹ خرچ ہوا دونوں ملکوں کے دونوں حصوں میں، وہ 2750 ملین روپیز جو ہے مشرقی پاکستان میں خرچ ہوئے، اور 8017 ملین یعنی اس سے 4 گنا زیادہ رقم مغربی پاکستان میں خرچ ہوئی۔ دیکھیں نا، گھر میں 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں تو 5ویں بھائی کو اگر آپ ماں باپ شاپنگ کے لیے 10,000 روپے دیں اور باقی بھائیوں کو ہر 6 مہینے بعد 50,000 روپے شاپنگ کے لیے ملیں، تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ وہ 10,000 والا بڑا الو تھا، اس کو تو ولید صاحب نے یا خبیب صاحب نے برگلایا اور گھر سے علیحدہ کر دیا، بھائی وہ برگلانے کے لیے تو دشمن نے دیر کر دی، آپ نے تو پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جس کو گھر میں شاپنگ کے لیے 10,000 ملا یا 1,000 ملا اور دوسرے کو 5,000 ملا، اس کی ناراضگی تو ہے، وہ تو موقع کے انتظار میں ہوگا دشمن کے، اس کو موقع ملے تو وہ اس کو لڑا دے۔ تو جو 1965 تک آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کی کمپین چلائی، ان کے ساتھ یہ رویہ تھا، تو وہ ایک آخری ٹرننگ پوائنٹ یا لمحہ تھا جو 1970 کے الیکشن میں آیا۔ اب 1970 کے الیکشن کی آپ ایک دلچسپ بات سن لیں کہ 1970 کے الیکشن میں، اچھا ایک تو یہ بات کلیئر کریں تو یاد رکھیں دوبارہ کہ 54% آبادی اور ادھر 46% آبادی، ان کو مل رہا ہے 4 گنا زیادہ اور ان کو مل رہا ہے اس سے 4 گنا کم۔ اب دوبارہ 1970 کا الیکشن آ گیا۔ 1970 کے الیکشن میں 186 سیٹیں شیخ مجیب نے جیتی۔ کتنی؟ 186، اور 72 یا غالباً 74 سیٹیں بھٹو صاحب کی۔ اب ادھر وہ جیت گئے اور ادھر یہ جیت گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب یہاں مطلب ہم بات کا بھٹو صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، شیخ مجیب کو ڈسکس کرتے ہیں، جنرل جائیہ کو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ طاقت کس کے ہاتھ میں تھی؟ طاقت کس کے ہاتھ میں تھی؟ یحییٰ خان کو یا مجیب کو یا بھٹو کو سلیکٹ کس نے کرنا تھا؟ پاور آف ٹرانسفر کس نے کرنی تھی؟ تو جب پاور آف ٹرانسفر جس بندے کے ہاتھ میں تھی، مجرم تو وہ ہے۔ بچے لڑ پڑتے ہیں، کلاس کا ٹیچر موجود ہے، پرنسپل موجود ہے، اسکول کے ڈائریکٹر موجود ہیں، تو 2 بچوں کے گروپ یا 2 ٹیچر کے گروپ لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی واضح درست ہے، تو اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جس کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ تو طاقت جو ہے وہ یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھی، اور یحییٰ خان اس وقت اس چکر میں تھا کہ ان دونوں میں سے جو اس کے ساتھ صدارت کا وعدہ کرے گا کہ اگلے 5 سال میں تمہیں صدر رکھوں گا۔ دیکھیں یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا انسان کی، خواہشات یہی انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یحییٰ خان کے اندر یہ جو بنیادی خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں صدر بنوں اور صدر رہوں۔ جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت بھی ساری اپوزیشن کو ایوب خان کے ساتھ صلح اور کمپرومائز نہ ہونے دینے پر مجبور کرنے والا اور سازشیں کرنے والا یحییٰ خان تھا، اور ایوب خان نے اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی اور اسپیکر کی بجائے یحییٰ خان کے حوالے اقتدار کیا۔ اس نے الیکشن کروائے، الیکشن میں شیخ مجیب جیت گیا۔ اب دیکھیں نا، ایک بھائی جو پہلے سے ناراض بیٹھا ہے، دکھی بیٹھا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو آپ ایک آخری موقع مل گیا کہ اس نے اتنی بڑی واضح اکثریت دے دی، آپ اس کو اقتدار دینے کے بجائے آپ اس کو ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں تو بھڑکانے والا آپ آ کر اس کو کیوں نہ بھڑکائے، اور وہ کیوں نہ کرے، وہ تو دشمن ہے، دشمن نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں یہ فلسفی بڑی میں نے دیکھی ہے کہ بھڑکانے والے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور جو خود زخم لگایا ہوتا ہے
یعنی زخم پہ نمک چھڑکنے والے کو برا کہتے ہیں اور جو زخم لگانے والا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ جو پاکستان کی خرابیاں ہیں اس میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ زخم لگانے والے کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کے بعد جو آ کر اس آگ کو بھڑکاتا ہے، اس پہ نمک چھڑکتا ہے اور وہ مریض جو درد سے کرانے لگتا ہے یا چیخنے لگتا ہے پھر اس کو برا کہتے ہیں، یہ دشمن کا اعلی کار ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں۔ بھائی آپ اس کو پہلے مطمئن کریں، گھر کی بات گھر میں رکھیں، اس کو سیٹسفائی کریں، اس کا جو مطالبات ہیں اس کو سنیں، اس کو حق دیں اس کا، اس کے بعد آپ دشمن کا توڑ کریں۔ ہمارے ہاں پہلے زخم لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ تو اس کا اعلی کار ہے، یہ اس کا اعلی کار ہے، یہ روس کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ تو وہ بعد میں بنے گا، پہلے آپ اس کا حق دے دیں، اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کے بعد آپ لوگوں سے توقع کریں۔ دیکھیں کچھ چیزیں نا بنیادی حقیقتیں ہیں۔ آپ نے شاید مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کی قرارداد منظور کی، تو کیا انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کی قرارداد منظور کر کے کوئی جرم کر لی ہے؟ کیا ہم ان کو رسپیکٹ نہ دیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے حق کو تسلیم نہ کریں؟ نمبر 1۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں کہ کوئٹہ میونسپل کارپوریشن نے اور بلوچستان کے کلات کے جرگے نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ صوبہ سرحد جس کو اب ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا، وہاں ریفرنڈم ہوا اور بڑی مہم چلی، اس کے باوجود پاکستان کے حق میں زیادہ ووٹ آ گئے۔ تو کیا انہوں نے پاکستان میں شامل ہو کے جرم کیا ہے کوئی کہ ہم ان کو ان کا حق نہ دیں اور ان کو عزت نہ دیں؟ یہی صورتحال مشرقی پاکستان میں تھی۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ ہم جو پنجاب کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں اپنی زبان سے اور اپنے کلچر سے کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں۔ آپ نے یہاں ارون آباد میں، باول نگر میں بچوں نے، بڑوں نے، خواتین نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی 2 پٹھان کٹھے ہوتے ہیں نا وہ پشتو میں بات کرتے ہیں۔ 300 اردو بولنے والے بیٹھے ہوں، 2 پٹھان لازماً پشتو میں گفتگو کریں گے، وہ اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں۔ پنجابی میں گفتگو نہیں کرتے، وہ شرماتے ہیں۔ پنجابی پہلے کو اردو کا شوق تھا، اب انگریز بننے کا شوق ہے۔ اچھا، پنجاب کے اندر اب آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں تو خیر بہت عام ہو گیا نا، چادر پہننے والا، دھوتی باندھنے والا، پگڑی صافے والا، اس کو لوگ پینڈو کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پنجابیوں کو نہ اپنی زبان کے ساتھ محبت ہے، نہ اپنی کلچر اور ثقافت کے ساتھ محبت ہے۔ ہمیں کہیں پنجاب کا کلچر نظر آتا ہے تو وہ سکھوں میں نظر آتا ہے، وہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور اسلام، اور ہم بعض کا اسلام کی آڑ میں دیکھیں، اسلام نے بنیادی اصول دے دیے کہ لباس سطر والا ہو، قابل احترام ہو، وہ شلوار ہو، پاجامہ ہو، دھوتی ہو، پینٹ ہو، جو بھی ہو وہ اس کے مطابق ہو۔ اسلام ان چیزوں میں نہیں ہے کہ آپ نے کف لگائے ہوئے ہیں، قادر لگائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں۔ تو بنیادی طور پہ اسلام تو ساروں کو قبول کرتا ہے، پنجابی لباس کو بھی، پختون لباس کو بھی، پینٹ کو بھی، پاجامے کو بھی۔ اسی لیے تو پوری دنیا کا مذہب بن گیا، پوری دنیا میں یہ مشرق اور مغرب تک پھیل گیا۔ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا شاید آپ بور بھی ہو رہے ہوں، لیکن میں بنیادی 1-2 باتیں بتا کے تو کوشش کرتا ہوں اس کو بات کو سمیٹ دوں۔ تو بنیادی جو چیز ہے کہ پنجابیوں کو چونکہ اپنی زبان سے اور اپنی کلچر سے محبت نہیں ہے، لوگ اس کو پینڈو ہونا سمجھتے ہیں، نفرت سمجھتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی احساس نہیں۔ بنگالی غیر بنگالی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جب ہم ان کے اوپر اردو، اور اردو وہاں اس طرح سے تھی بھی نہیں، تو اردو کو اچھا پھر جب آگے سے ریزسٹ ہو رہا ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو ہمیں تھوڑا سا چاہیے تھا کہ ہم ان کی زبان کا اور ان کی کلچر کا احترام کرتے۔ جیسے آج ضرورت ہے کہ ہم بلوچوں کے، سندھیوں کے، مہاجروں کے، پنجابیوں کے، سب کے کلچر کا احترام کریں اور لوگوں کی حب الوطنی پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، لوگوں کو مشکوک نہ سمجھیں۔ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، یہ سقوط ڈھاکہ کا ایک سبق ہے کہ ہم دوسروں کی حب الوطنی پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کے اسلام پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کی اپنی زبان کے ساتھ محبت، مطلب پاکستان سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری زبان اگر سندھی ہے تو میں سندھی چھوڑ دوں،
میری زبان اگر بلوچی ہے تو میں بلوچی چھوڑ دوں. پاکستان میں بھی بہت سارے تقاضے ہیں، ہم ان کو پورا کریں اور ہر کسی کو اپنی زبان، اپنی کلچر، اپنا جو بھی ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے دیں. جب اسلام نے ان چیزوں کو ختم نہیں کیا تو پاکستان ان کو کیوں ختم کرنا چاہے، یا ہماری جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہوئے تھے نا کہ ہمیں پیسے کیوں کم مل رہے ہیں، ہماری زبان کو کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا، ہمارے یہ حقوق نہیں مل رہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ 1964 تک پاکستان کے جو وفاقی سیکرٹری تھے اس میں صرف 2 آدمی بنگالی تھے. کتنے؟ 2. اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ فوج میں بنگالیوں کو بھرتی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ چھوٹے قد کے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے. اب بنگال پنجاب 50 سال سے آزاد ہے، ان کی فوج ہے، اور ایک آدھ دفعہ انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے انڈیا کو بھی سبق سکھایا. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کا سب سے قابل فخر جو آدمی تھا، میں اسے ملا، اسے دیکھا، 8ویں میں پڑھتا تھا، ایم عالم. آپ یقین کریں کہ بس میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو میں کتنا تھا، وہ بھی میرے ہی جتنا تھا. جب میں اسے ملا میں نے اسے ہاتھ ملایا. آپ کو پتہ ہے ایم عالم کے بارے میں بچوں کو، جس نے 1965 کی جنگ میں 1.5 منٹ میں 6 انڈیا کے طیارے گرائے. وہ بنگالی تھا. ایم عالم بنگالی تھا، اور بس اتنا ہی تھا جتنا ایک 8ویں کے بچے کو ہونا چاہیے. تو وہ بہادری کا قد سے اور ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو نفرتیں تھیں، انہوں نے دشمن کو موقع دیا، ہندو استادوں کو موقع دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف نفرت بھر دیں. اور جب آخری ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ وہ الیکشن بھی جیت گئے اور ان کو اقتدار نہیں دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. بدر منیر ایک بڑا مشہور صحافی ہے جو شیخ مجید کے ساتھ اپوائنٹ تھا، امروز ڈھاکہ کا نمائندہ تھا. میں نے اس کی پوری ڈائریاں پڑھی. اس نے کہا کہ مجیب یا کی منتیں کرتا رہا کہ اگر تم نے اجلاس ملتوی کرنا ہے تو کم از کم نیکسٹ ڈیٹ دے دو تاکہ میں اپنے لوگوں کو مطمئن رکھ سکوں. لیکن یا نے ایسا نہیں کیا. اجلاس ملتوی کر کے وہاں سے سیدھا لاڑکانہ بھٹو کے پاس پہنچ گیا اور 3 دن وہاں شکار کھیلتا رہا اور اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا. اس پر مظاہرے شروع ہو گئے. ظاہر ہے جو پارٹی الیکشن جیتی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں اقتدار دیا جائے. جب آپ نے اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا تو وہاں مظاہرے شروع ہو گئے. اس مظاہروں میں بنگالیوں نے، بنگالی ویسے ایک متشدد قوم ہے، انہوں نے وہاں غیر بنگالیوں کو، بہاریوں کو، پنجابیوں کو، ان کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں ایک عام بغاوت کی سی فضا پیدا ہو گئی. اس کو روکنے کے لیے 25 مارچ 1971 میں فوجی آپریشن آغاز کر دیا گیا اور مجیب الرحمان کو اریسٹ کر کے تو یہ پنڈی میں لے آئے. 25 مارچ کے بعد انہوں نے 1.5-2 مہینے میں وہ آپریشن کر کے کافی حد تک وہاں مفتی بانی اور جو انڈیا کی مداخلت تھی اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا. اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ دوبارہ مجید کے ساتھ مذاکرات کرتے اور وہ جب دیکھتا کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں تو وہ شاید کچھ باتیں مان جاتا اور اقتدار اس کے حوالے کر دیتے. وہ کامیاب ہوتا یا ناکام ہوتا. اب اس میں ایک سوال مجھے ایک بندے نے کہا کہ اگر اس کو حکومت دے دیتے تو پاکستان ٹوٹ جاتا. تو میں نے کہا قائم ہے پاکستان. دیکھیں نا، ایک آدمی، میں اس اسکول میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں ملازم ہوں، تو میں خبیب صاحب کو ریکویسٹ کر کے یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں. یہ ضروری ہے کہ میں خبیب صاحب کے ساتھ جھگڑ کر ہی جاؤں، وہ مجھے کچھ کہیں، میں ان کو کچھ کہوں. بات یہ ہے کہ جو بات ایسن طریقے سے حل ہو سکتی تھی وہ ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاسی لوگوں کی جو بھی طاقت میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ 100 جوتے بھی کھاتے ہیں اور 100 گنڈے بھی کھاتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس اصول کو آپ اپنے گھروں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے دوستوں میں، اپنی تنظیم میں، اپنے اسکول میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ یہ رائج کرے کہ لوگوں کی بات توجہ کے ساتھ سنی جائے، ان کا جو جائز حق ہے یا ان کا کوئی جائز مطالبہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اس کے بعد عزت اور احترام کا ماحول برقرار رکھا جائے.
تو بہت سارے سانحے اور واقعے شاید رونما ہی نہ ہوں، بہت سارے جھگڑے ہی نہ ہوں۔ جس گھر میں سب کی باتیں سنی جاتی ہیں وہاں کبھی اختلاف نہیں ہوتے، وہاں کبھی گھر تقسیم نہیں ہوتے۔ تو جو فارمولہ گھروں کے لیے ہے وہی ملکوں کے لیے ہے، وہی دنیا کے لیے ہے، وہی دکانوں کے لیے ہے، وہی کاروبار کے لیے، کہ لوگوں کے ساتھ احترام کا رویہ، ان کی بات کو سننا، ان کو احترام دینا اور ان کی توقع سے زیادہ ان کو رسپیکٹ دی جائے، تاکہ وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط خیال، کوئی گھٹیا خیال بھی ہو تو وہ اس کو ختم کر دیں۔ میں نے پرسوں ایک جملہ ایک انگریزی کے ٹیچر سے سنا تھا کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ جو بیہیو کرنا ہے نا وہ اپنی ڈگنیٹی کے مطابق کریں۔ یعنی جب آپ کسی سے رویہ کوئی اپنا رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں نا تو ان کے مطابق نہ کریں کہ یہ تو پین ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہو، یہ تو میرا شاگرد ہے اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں۔ اپنی شان اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ لوگوں سے بیہیو کریں، اگلے کو چھوڑ دیں، وہ یقیناً آپ کو جواب میں اچھی بات کہے گا، اچھے انداز میں رخصت ہوگا۔ اگر وہ جانا بھی چاہ رہا ہے تو وہ اچھے انداز سے رخصت ہوگا۔ تو یہ وہ عوامل تھے جس نے پوری آبادی کو پاکستان کے خلاف وہاں کھڑا کر دیا، اور جو پھر جب یہ 8-7 مہینے کا پیریڈ گزر گیا تو 3 دسمبر کو بھارت نے کھلم کھلا وہاں حملہ کر دیا۔ 3 دسمبر 1971 کو کھلم کھلا حملہ کیا اور 16 دسمبر کو انڈین فوجیں جو ہے وہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں، اور یہ جو منظر شرمناک ہم نے دیکھا کہ وہ جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے امیر عبداللہ نیازی نے ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ یعنی جس بنیاد پہ تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے آج ہم نے اس بنیاد کو توڑ دیا۔ تو اس ساری گفتگو میں، ان سارے خاکوں میں بس یہی 2-3 فیصد جو میں نے کر رہا ہوں، وہ آخری بات یہی ہے کہ نظریے کے ساتھ وابستہ کی۔ نظریے کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ اگر نظریہ اتنا غیر اہم ہوتا نا، آج بھی ہماری طاقتور، ہماری مقتدرہ جو ہے وہ مجبور ہے۔ دیکھیں ہماری پوری تاریخ ہے، یہ غزنوی میزائل، غوری میزائل، ہدف، ساری چیزیں دین اور اسلام کے ساتھ جڑی ہیں۔ جتنا ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنا ہی یہ قومی، لسانی، زبانی، علاقائی شناختیں مدھم ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا۔ لیکن ہر قوم کو، ہر علاقے کو اس کے جائز حقوق بھی دینے چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، مضبوط بھی ہوگا، اور ایک بہتر پاکستان انشاءاللہ جب آپ لوگ بڑے ہوں گے اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پاکستان کے لیے ایک باغ ڈور سنبھالیں، تو ایک خوبصورت اور اچھا مستقبل جو ہے نا وہ ہمارا منتظر ہوگا۔ بہت شکریہ۔